بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو پی ٹی آئی یا یوں کہہ لیں سہیل آفریدی کے لاہور شو ڈاؤن کا آج دوسرا دن تھا۔ اس دورے کے حوالے سے اس وقت کئی سرگرمیاں زیر بحث ہیں اور یہ سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ یہ دورہ کیسا رہا، فلاپ تھا یا کامیاب۔ مختلف حلقوں میں اس پر الگ الگ آراء سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کے اس دورے نے پی ٹی آئی پنجاب، خاص طور پر پی ٹی آئی لاہور میں نئی جان ڈال دی ہے۔ سرگرمیاں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زمان پارک میں آج تقریباً 2 سال بعد دوبارہ رونقیں بحال ہوتی دکھائی دیں۔ آج عمران خان کی پوری فیملی، صرف ان کی بہنیں ہی نہیں بلکہ پورا خاندان اور قریبی عزیز ایک ہی جگہ موجود تھے۔ سب نے سہیل آفریدی کے ساتھ تصاویر بنوائیں، کارکن مسلسل نعرے لگاتے رہے اور مجموعی طور پر زمان پارک کا ماحول آج یکسر بدلا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جگہ جو طویل عرصے سے ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی، آج وہاں دوبارہ زندگی لوٹتی دکھائی دی۔ البتہ اصل رونق تو تبھی آئے گی جب عمران خان خود دوبارہ اس جگہ کے مکین بنیں گے۔ بہرحال آج کا مجموعی ماحول خاصا خوشگوار رہا۔ یہ جو آپ ایک ننھی بچی دیکھ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی بھانجی ہیں۔ اس جانب عمران خان صاحب کی پوری فیملی کھڑی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں جو عمران خان کے کزنز ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب کو کتنا مس کر رہے ہیں، جواب ملا بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ ہر وقت یاد آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو رہائی دے گا اور وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ مناظر سہیل آفریدی کے لیے بھی یقیناً جذباتی رہے ہوں گے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں کچھ عرصہ قبل وہ ایک عام کارکن کے طور پر عمران خان کی حفاظت میں ہونے والی سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت نہ وہ ایم پی اے تھے نہ ایم ایل اے، اور وزیر اعلیٰ بننا تو دور کی بات تھی۔ شاید اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ 2 سال بعد وہ اسی جگہ بطور نظیر اعلیٰ آئیں گے۔ یہی مناظر اس وقت سوشل میڈیا پر بھی خوب زیر بحث ہیں۔ دوسری جانب زمان پارک کے باہر پولیس اور کارکنوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا دورہ ممکن کیسے ہو پا رہا ہے؟ پولیس کی نفری بھی موجود ہے، پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی مختلف مقامات پر رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں۔ اس پہلو پر بھی بات ضروری ہے۔ اسی دوران حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی سے ایک اہم رابطہ بھی ہوا ہے۔ یہ رابطہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور ٹاپ لیول پر کیا گیا ہے، یعنی پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے۔ دوسری طرف کا مکمل علم نہیں، مگر پی ٹی آئی سے واقعی ایک بڑا اور سنجیدہ رابطہ کیا گیا ہے۔ موجودہ مذاکراتی ماحول میں کچھ پیغامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے، جس کی تفصیل آگے بتائی جائے گی۔ اسی دوران پی ٹی آئی نے بھی ایک ایسا جیسچر دیا ہے جس کا حکومت کافی عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو ہم نے بھی پڑھ کر یہی سوچا کہ کیا واقعی ایسا ہو گیا ہے؟ یوں ایک ہی دن میں 2 بڑی پیش رفتیں دیکھنے کو ملیں۔ لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی کے دورے کو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ دورہ اب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ آج بھی ان کا پورا دن انتہائی مصروف رہا، ایک جگہ سے دوسری، پھر تیسری اور چوتھی۔ ہر مقام پر انہیں بھرپور پروٹوکول ملا، جو پی ٹی آئی پنجاب کی جانب سے کیے گئے انتظامات کا واضح ثبوت تھا۔ اگرچہ سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ مختلف رکاوٹیں بھی سامنے آتی رہیں۔ یہ ایک دلچسپ کمبینیشن ہے کہ سہیل آفریدی کو آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے، لیکن بظاہر روکنے کی کوشش بھی محسوس ہو رہی ہے۔ غالباً اس لیے مکمل رکاوٹ نہیں ڈالی جا رہی کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو روکنا منفی تاثر دے سکتا ہے۔ تاہم رکاوٹوں کا مقصد شاید یہ ہے کہ کارکن بڑی تعداد میں جمع نہ ہو سکیں اور وہ مناظر سامنے نہ آئیں جن سے کسی بڑی تحریک کو نیا مومنٹم مل جائے۔ مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اس اثر کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کا دن اسی انداز میں گزرا۔ دورے کا آغاز لاہور ہائی کورٹ سے ہوا، جہاں آئی ایس ایف کی جانب سے ایک شاندار کنونشن منعقد کیا گیا۔ وہاں سہیل آفریدی کی تقریر خاصی جذباتی تھی اور ان کا پیغام بالکل واضح تھا: تیاری کرو، ہمیں اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد آئی ایس ایف کا ایک اور کنونشن ہوا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جہاں جہاں سہیل آفریدی جا رہے ہیں، وہاں آئی ایس ایف کے ذمہ داران کو خاص طور پر اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، خصوصاً آئی ایس ایف کے صدر کو۔ چونکہ وہ خود بھی اسی پلیٹ فارم سے نکل کر وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آئی ایس ایف کے لوگ ان کے ساتھ رہیں، اور ممکن ہے آگے چل کر انہیں ان کی ضرورت بھی پڑے۔ اس کے بعد پروگرام میں پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں اور ان کی فیملیز سے ملاقات شامل تھی۔ اگرچہ شاید خود اسیران سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، تاہم ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں ضرور ہوئیں۔ شاہ محمود قریشی کی رہائش گاہ پر جا کر زین قریشی اور ان کی اہلیہ سے ملاقات کی گئی۔ اسی طرح اعجاز چودھری کے گھر حاضری دی گئی اور یاسمین راشد کی رہائش گاہ پر بھی ان کے اہل خانہ سے ملاقات ہوئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق حامد اظہر کے گھر جانے کا سلسلہ بھی جاری تھا اور رات گئے تک مزید ایسی سرگرمیاں متوقع تھیں۔ عمر سیف کی رہائش گاہ جانے میں کچھ مشکلات پیش آئیں، شاید اجازت نہ ملی، کوشش ضرور کی گئی، مگر آخری اپڈیٹ یہی ہے کہ یہ مرحلہ کچھ پیچیدہ رہا۔ اس تمام دورے کا اصل شو سٹاپر زمان پارک کا دورہ ثابت ہوا، جس نے پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ وزیر اعلیٰ زمان پارک جا رہے ہیں، علاقے کے اطراف رکاوٹیں لگنا شروع ہو گئیں اور پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق مرکزی راستوں پر متعدد ناکے لگا دیے گئے تاکہ کارکن بڑی تعداد میں نہ پہنچ سکیں۔
इसके बावजूद सुहेल आफरीदी को किसी न किसी तरह इजाज़त मिली और वो ज़मान पार्क पहुंचे, जबकि कारकुन भी काफिलों की सूरत में वहां पहुंच गए। दिलचस्प अमर यह है कि इस बार इस्तकबाल के लिए सिर्फ इमरान खान की बहनें ही मौजूद नहीं थीं, बल्कि पूरा खानदान, वो चेहरे भी जिन्हें हमने सोशल मीडिया पर शाज़ नादिर ही देखा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब वहां मौजूद थे। सब एक ही जगह, एक ही अज़्म, उम्मीद और हौसले के साथ कि एक दिन इमरान खान वापस इसी घर में आएंगे। आखिर में दो बातें निहायत अहम हैं। जब भी सुहेल आफरीदी से मुज़ाकरात या स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से सवाल किया जाता है, वो बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। उनका कहना है कि इमरान खान का पैगाम आ चुका है और हम उसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं, यानी स्ट्रीट मूवमेंट की। उनके साथ मौजूद हलीमा खान ने भी इसी मौक़िफ़ की तायद की। उनका कहना था कि आप सब बार बार एक ही सवाल करते हैं, मुज़ाकरात, जबकि इमरान खान की जानिब से 4 नवंबर और 2 दिसंबर की मुलाकातों में वाज़े पैगाम दिया गया था कि इस हुकूमत से बातचीत मुमकिन नहीं। यूं इस वक्त पीटीआई का फ्रंट फेस जिस पर सबकी नजरें हैं, सुहेल आफरीदी और हलीमा खान है, और दोनों ही वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं, बल्कि आगे का रास्ता स्ट्रीट मूवमेंट है। लेकिन एक अहम नुक्ता ये भी है कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो सरगर्मियाँ हो रही हैं, इनकी ये लोग हिमायत भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सब ऑन बोर्ड हैं। इसी तनाजुर में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खुद महमूद अचकज़ई से मुलाकात में वाज़ेह तौर पर कहा कि आप जो भी फैसला करेंगे हम आपके साथ होंगे। मुज़ाकरात करना चाहें तो भी मुकम्मल हिमायत होगी। बाद अज़ान जब मुज़ाकरात के लिए आमादगी का ऐलान सामने आया तो हलीमा खान से पहले इन्हीं से मुलाकात करके उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया, यानी इस सतह पर ये सब मामलात में शामिल हैं। अलबत्ता पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अब भी यही कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे। आगे जाकर सूरत हाल किस तरफ जाती है ये देखना होगा। इसी दौरान 2 निहायत अहम पेशरफ्तें हुई हैं जिनका जानना इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए ज़रूरी है। पहली बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया है। मौजूदा मुज़ाकराती माहौल में इस राब्ते को खासी अहमियत दी जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ये राब्ता हुकूमत की जानिब से एक पेशकश और पीटीआई की जानिब से मुमकिना मस्बत जवाब के तनाजुर में हुआ है। पीटीआई तक कुछ पैगामात पहुँचाए गए हैं। कहा जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से 2 बड़े मुतालबात सामने थे, एक 2024 के इंतखाबात की तहकीकात और दूसरा नए या फ्रेश इलेक्शन। अब हुकूमत की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि 2024 के इलेक्शन की तहकीकात के मामले पर बात नहीं हो सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तमाम नुकात पीटीआई तक इस नीयत से पहुंचाए गए हैं कि सियासी माहौल में बेहतरी लाई जा सके, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे नुकात पर गुफ्तगू हो सके या दीगर सियासी मसाइल पर बात आगे बढ़ाई जाए। सियासी कैदियों की रिहाई पर भी बात हो सकती है, जो बिलाखिर जाकर इमरान खान के मामले पर ही आकर रुकती है। अलबत्ता इलेक्शन कालादम करार देकर फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाने पर हुकूमत किसी सूरत आरामदेह पोजीशन में नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर फ्रेश इलेक्शन पीटीआई के मुतालिबात के मुताबिक कराए गए तो हुकूमत के लिए सूरत हाल संभालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फिलहाल इस मुतालिबे पर आमादगी नजर नहीं आती। आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। इसी दौरान पीटीआई की जानिब से एक ऐसा जेस्चर भी सामने आया है जिसकी हालिया दिनों में कम ही तवक्को की जा रही थी और जिस पर काफी अरसे से बात भी हो रही थी। ये मामला पीटीआई यूके चैप्टर से जारी होने वाली एक ट्वीट से मुताल्लिक था, जिसमें फील्ड मार्शल के हवाले से कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानात सामने आए थे। इस पर टीवी चैनल्स पर बाकायदा मुहिम चली और ऐसा मवाद सामने आया जिसे किसी सूरत इंडोर्स नहीं किया जा सकता था। इस बयान पर शदीद तनकीद हुई और यह मुतालबा जोर पकड़ गया कि पीटीआई इससे इजहार लाताल्लुकी करे और वाज़े तौर पर इस बयान को डिसओन करे। फवाद चौधरी का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई यूके चैप्टर या मजमूई तौर पर पार्टी को इस बयान से खुद को अलग करना चाहिए। और फिर वही हुआ जो काफी हद तक सरप्राइजिंग था। पीटीआई ने एक मुस्बत कदम उठाते हुए न सिर्फ वो मुतनाज़िया ट्वीट डिलीट कर दी, बल्कि इस पर बाकायदा एक मुकम्मल प्रेस रिलीज भी जारी की। इस प्रेस रिलीज में वाज़े तौर पर कहा गया कि ऐसे बयानात ना पार्टी पॉलिसी हैं और ना ही पार्टी इन्हें सपोर्ट करती है। मजीद ये भी कहा गया कि जिस फर्द ने यह बयान दिया वो पार्टी की ओहदेदार नहीं थी। यानी एक तरफ बयान को ना सपोर्ट करना, ना इंडोर्स करना, दूसरी तरफ ट्वीट डिलीट कर देना और बाकायदा वजाहत जारी करना, ये सब एक बड़ी पेशरफ्त है। मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़ेह सिग्नल है जिसके असरात सामने आ सकते हैं। अगर एक ट्वीट के अल्फाज पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल आया था तो उन्हीं अल्फाज को वापस लेने और ट्वीट डिलीट करने से फिजा में कुछ ना कुछ बर्फ जरूर पिघलनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर फौरी रद्द-ए-अमल क्या आता है, लेकिन बिलाशुबा ये एक बड़ा और मुस्बत जेस्चर है। इसी हवाले से फवाद चौधरी का एक और मुतालबा भी सामने आया है। उनका कहना है कि मीना खान आफरीदी ने लाहौर में एक सहाफ़ी के गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब सवाल के जवाब में जो बयान दिया वो भी मुनासिब नहीं था। उनके मुताबिक उम्मीद है कि मीना खान आफरीदी अपना बयान वापस लेंगी और माजरत करेंगी। अब ये माजरत होती है या नहीं ये देखना होगा। बतौर रिपोर्टर और कई सालों से लाहौर में ऐसी सरगर्मियों को कवर करने के तजर्बे की बुनियाद पर एक बात ज़रूर कही जा सकती है, खासतौर पर ऐसे माहौल में जहां हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने हों, वहां बाज़ औक़ात कुछ जर्नलिस्ट्स इस्तेमाल भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे अफराद को भी जर्नलिस्ट बना दिया जाता है जो असल में फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते।
لاہور کے مقامی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو صحافی اس موقع پر سوالات کرتے نظر آئے انہیں نہ تو عام طور پر میڈیا میں دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی فیلڈ میں. اس کے باوجود وہ پنجاب اسمبلی کی پریس گیلری تک پہنچ گئے جہاں عام رپورٹرز کو بھی اس طرح کی رسائی نہیں ملتی. وہاں پہنچنا، سوالات کرنا اور پھر مخصوص سیاسی جماعت کے ارکان کے ساتھ تصاویر کا سامنے آ جانا، یہ سب بہت کچھ اشارہ کرتا ہے. سہیل آفریدی جب پنجاب اسمبلی آئے تو اندر جو کچھ ہوا وہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. صحافیوں اور وزراء کے ساتھ کیا رویہ رکھا گیا یہ بھی سب کے سامنے ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی بیٹ کور کرنے والے رپورٹرز محدود ہوتے ہیں. آپ کسی بھی چینل کے رپورٹر سے پوچھ لیں کہ آج کتنے ایسے چہرے تھے جو اچانک بیٹ کور کرتے نظر آئے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وہ سب کچھ بتایا جائے جو پس پردہ سنا گیا، کس گیٹ سے کون داخل ہوا، کس کے فون پر اجازت ملی اور کیا تعارف کروایا گیا، تو یہ ایک الگ ہی کہانی بن جائے. لیکن بات یہ ہے کہ تاثر اچھا جانا چاہیے تھا، اچھی میزبانی کا پیغام جانا چاہیے تھا، خاص طور پر جب مہمان آئے ہوں. سوال کرنا کوئی مسئلہ نہیں، آج بھی سوال کیے گئے، آئندہ بھی ہوں گے. سوال کرنا صحافت کا بنیادی حق ہے، لیکن ایسے سوالات جو ماحول میں تلخی پیدا کریں، ورکنگ ریلیشن شپ بہتر کرنے کے بجائے بگاڑ دیں، میرا خیال ہے ان سے بچا جا سکتا ہے، خاص طور پر تب جب سامنے والا فریق مہمان کے طور پر آیا ہو. بہرحال یہ ایک بدقسمتی کا پہلو رہا. فی الحال لاہور شو ڈاؤن جاری ہے. سوشل میڈیا پر ایک تجویز بھی گردش کر رہی ہے کہ اگر پنجاب حکومت یا وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ناشتے پر مدعو کر کے کوئی مثبت پیغام دیں تو شاید ماحول کچھ بہتر ہو جائے. مشکل ضرور لگتا ہے، مگر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے اور شاید ہونا بھی چاہیے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.